على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں کے احباب کی یہ خواہش تھی کہ آج کی اس مجلس میں اور محفل میں میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کروں. اصحاب پیغمبر میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ صحابہ کی مقدس جماعت میں سب سے زیادہ جو مظلوم صحابی ہے وہ حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی
یہ میں نے کس بنیاد پہ کہا کہ وہ سب سے زیادہ مظلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک عنصر، ایک طبقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مومن تک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن کوئی سنی کہلانے والا اپنے دل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی بغض نہیں رکھتا، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بغض نہیں رکھتا۔ ایک طبقے نے حضرت عمر پر تبرہ کیا، ان کے ایمان میں شک کیا، لیکن کوئی اہل سنت کا مدعی حضرت عمر پہ تبرہ تنقید بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، مگر اصحاب رسول میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مظلوم صحابی ہیں کہ جس طبقے نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو مومن نہیں مانا، انہوں نے بھی حضرت معاویہ پہ کھل کے تبرہ کی، جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے کہا۔ میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، سوشل میڈیا پہ بھی آتا رہتا ہے، لوگ کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طبقے پر کوئی تعجب بھی نہیں۔ تعجب اس لیے نہیں کہ جو امت کے پہلے مومن کوئی مومن نہیں مانتا، جنہوں نے سب کچھ نبوت پہ نثار کر دیا تھا، تو اگر وہ حضرت معاویہ کو بھی مومن نہ مانے تو کیا تعجب؟ اس طبقے پر کوئی تعجب نہیں۔ حضرت معاویہ اس لحاظ سے مظلوم ہے کہ اہل سنت کہلانے والے کچھ لوگوں نے بھی ان پر تنقید کا دروازہ کھولا، ان کے کچھ اعمال سے انہوں نے بحث کی، گفتگو کی کہ انہوں نے یہ کام اچھا نہیں کیا، یہ کام ٹھیک نہیں کیا، یہ کام انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ تنقید کی اہل سنت کہلانے والوں نے بھی، سنی حضرات نے۔ میں ایسے سنی حضرات کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ ایک زہریلا پروپیگنڈا ہے جو تاریخ میں کیا گیا، اور تاریخ کی کتابوں نے
ان واقعات کو نقل کیا، تبری ہے، البدایہ والنہایہ ہے، ابن اسیر ہے، ابن خلدون ہے۔ بنیاد بنایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی جنگ کو۔ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ وہ حضرت علی کے خلاف تلوار سونت کے آئے تھے، ان کی جنگ ہوئی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ میرے اشارے کو سمجھیں، حضرت علی کے خلاف سب سے پہلے جنگ کے میدان میں حضرت معاویہ نہیں آئے، ایک شخصیت اور بھی آئی تھی۔ وہ کون تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس بنا پہ حضرت عائشہ پہ تبرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان پہ تنقید کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر یہی وجہ ہے تو لگدا بیوجا ذرا اچھی ہے، ادھے پانی نہیں چڑھتا، ایجا ذرا نیوی ہے، یہاں آپ پٹاری کھولتے ہیں تنقید کی۔ یہ حضرت شعیب کی قوم آپ کب سے بن گئے کہ لینے کے بٹے اور دینے کے بٹے اور؟ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ام المومنین نے بھی علیاذ باللہ کی ہے رضی اللہ تعالی۔ تعجب مجھے اس بات پہ ہے، میں نے جتنی گفتگو کرنی ہے نا وہ میں نے اس طبقے کے متعلق نہیں کرنی جو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان تک کو مومن، ان سے میری کوئی سروکار نہیں۔ میں نے گفتگو کرنی ہے اس طبقے کے متعلق جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، اہل سنت کا مدعی ہے، حضرت معاویہ کو صحابی بھی مانتا ہے، کہتا ہے کہ وہ صحابی ہیں، یہ سب کچھ مان کر پھر ان پر تنقید کرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا ہے، انہوں نے یہ کیا تھا، یہ کام انہوں نے صحیح نہیں کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ صرف میری ان سے گفتگو ہے۔ میں ان سے پہلی بات کہوں گا کہ تم نے حضرت معاویہ کی سیرت کو یہاں سے شروع کیا کہ وہ حضرت علی کے خلاف تلوار سونت کے آئے تھے، اور میں نے حضرت معاویہ کی سیرت کو نبی پاک کے دور سے شروع کیا۔ تم وہاں سے شروع کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم ان کی سیرت کو یہاں سے شروع کیوں کر رہے ہو؟ ان کی باقی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کی صفات، دین کے لیے ان کی خدمات، ان سے آپ چشم پوشی کیوں کر رہے ہیں؟ جو لوگ معاویہ کو صحابی مان کر پھر سیدنا معاویہ پر تنقید کرنا چاہتے ہیں اور تنقید کی پٹاری کھولتے ہیں، ہمارے نوجوان ان سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ یہ جیلم کا مرزا محمد علی انجینئر، وہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے کبھی یہ کتاب اٹھاتا ہے، کبھی یہ کتاب اٹھاتا ہے، کبھی یہ کتاب اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں فلاں عالم نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اور یہاں فلاں عالم نے حضرت معاویہ کے بارے۔ پھر نوجوان ہمارا سوچتا ہے ہاں اہل سنت کے علماء اور ہماری کتابیں، اور یہ حضرت معاویہ کے متعلق یا فلاں صحابی کے متعلق انہوں نے یہ لکھا ہے، تو وہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ سرسری ذہن ہوتا ہے نا، گہرائی والا علم نہیں ہوتا۔ وہ میں آج بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں ملتان میں بیٹھا ہوں اور یہ امیر شریعت کا شہر ہے رحمت اللہ علیہ۔ امیر شریعت کے بڑے بیٹے نے لکھا ہے کہ ایک دور تھا کہ میں حضرت معاویہ کے خلاف تھا، تو میں نے سوچا بھئی ہم حضرت معاویہ کے خلاف ہیں تو کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، تو میں کوشش میں لگ گیا کہ غلطیاں ڈھونڈوں حضرت معاویہ کی، دلیل ہو ہمارے پاس کہ انہوں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط۔ میں لائبریری میں آ گیا، میں نے کتابیں کھولنی شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیا۔ والد صاحب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، امیر شریعت
تو دوسرے دن میرے پاس آئے تو کہنے لگے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت معاویہ کے متعلق کچھ غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا غلط کام کیے تھے، تو مختلف کتابیں دیکھ رہا ہوں، کچھ غلطیاں میں نے تلاش بھی کر لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم امیر شریعت نے ایک جملہ کہا اور میری زندگی بدل گئی، میرا ذہن تبدیل ہو گیا۔ امیر شریعت نے کہا بیٹا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ تم انہیں تاریخ کی کتابوں میں دیکھو، تم دیکھو کہ فلاں کتاب نے کیا لکھا ہے اور فلاں کتاب نے کیا لکھا ہے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ بڑا نقطہ ہے اور بڑی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر اگر نوجوان سوچیں نا تو سارے اشکال ختم ہو جاتے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، ہم نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہے، یا ابن اسیر نے الکامل میں کیا لکھا ہے، یا علامہ تفتازانی کیا کہتا ہے، یا صاحب ہدایہ نے کیا کہا ہے، یا فلاں کتاب نے کیا لکھا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق رب نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ ہم نے صحابہ کو قرآن میں دیکھنا ہے کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پھر اولئک ھم المتقون، پھر اولئک ھم الصادقون، پھر اولئک ھم الراشدون۔ استدلال میرا یہ ہے کہ یہ آیتیں جب اتر رہی تھی تو میں تو اس وقت نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، علماء دیوبند بھی نہیں تھے، علماء بریلی، علماء اہل حدیث بھی نہیں تھے۔ جب قرآن میں یہ آیتیں اتر رہی تھیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی نہیں تھے، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد بھی، امام ظفر بھی، امام محمد بھی، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، یہ مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، اولیاء، اتقیاء، علماء، صلحاء، اصفیاء، کوئی بھی تو اس وقت نہیں تھا۔ یہ جب قرآن اتر رہا تھا اور یہ آیتیں اتر رہی تھیں، اس وقت میرے نبی کے صحابہ تھے۔ تو یہ رب کن کو کہہ رہا ہے اولئک ھم الصادقون؟ میں تو بعد میں اس میں شامل ہوں گا اگر ان آیتوں پہ میں نے عمل کر لیا تو، لیکن پہلا مصداق کون ہے اس کا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہی لوگ۔ کن کو کہہ رہا ہے یہ اللہ؟ تم آج ہمیں سمجھانے لگے ہو کہ یہ ہدایت سے ہٹ گئے تھے، انہوں نے غلط کام کیے تھے، انہوں نے غلط راستہ انتخاب کر لیا تھا، فلاں موقع پہ انہوں نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی، مال غنیمت اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ کتابیں دیکھ کے یہ سب کچھ کہتے ہو، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المتقون۔ متقی وہی ہوتے ہیں جو مال غنیمت میں خیانتیں کرتے رہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ کن کو کہا ہے رب نے؟ یا رب کے علم میں آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ وہ آنے والی باتوں کا جاننے والا نہیں تھا؟ تو صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ ان کو کتابوں میں ہم دیکھیں کہ فلاں عالم نے کیا لکھا ہے اور فلاں کتاب نے کیا لکھا ہے۔ صحابہ قرآنی شخصیات، ہم نے صحابہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ تو میں یہ تو ایک مطلق بحث ہے، میں تھوڑی سی مخصوص بحث کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا استدلال یہ ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ، کہو ذرا زور سے، رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی بھی نہیں تھے، ان میں کوئی خوبی نہیں، میں نے مان لیا۔ یہ میرا استدلال آپ نے غور سے سننا ہے۔
میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ سیدنا معاویہ میں کوئی وصف، کوئی خوبی، کوئی صفت نہیں پائی جاتی، حالانکہ بے شمار اوصاف ہیں، بے شمار خدمات ہیں۔ آپ بخاری اٹھائیں، بخاری 7 جگہوں پر یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنی خالہ کے گھر آرام کر رہے ہیں، سو گئے، اٹھے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ خالہ نے پوچھا آج آپ بڑے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، مجھے خواب میں میری امت کا ایک لشکر دکھایا گیا جو سمندری جنگ لڑ رہا ہے، بحری جنگ لڑ رہا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو پہلی بحری جنگ میں شامل ہوگا ان سب پر رب نے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ بخاری میں ہے۔ کتنی جگہوں پہ؟ 7 جگہوں پہ۔ 7 جگہوں پہ امام بخاری اس روایت کو لے کے آئے ہیں۔ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا ان سب پر جنت کو رب نے واجب کر دیا ہے۔ بولو کوئی بندہ اس سے انکار کرے، کوئی مورخ انکار کرے، کوئی عالم انکار کرے، اگر کسی میں جرت ہے تو انکار کرے۔ پہلا بحری بیڑا، پہلا اسلامی بحری جہاز بنانے والا کون ہے؟ تمہیں یہ یاد نہیں رہتا؟ تمہیں حضرت معاویہ کی خامیاں یاد آتی؟ پہلا بحری جہاز، اس کا موجد کون ہے؟ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس کی دانش کو دیکھیں، ان کا فہم دیکھیں اور ان کا تحرک دیکھیں۔ حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دو میں بحری جہاز بناؤں۔ یہ روم کے لوگ ہمارے ساحلی علاقے پہ آتے ہیں اور ساحلی بستیوں کو لوٹ کے کشتیوں کے ذریعے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ کوئی کشتی نہ کوئی جہاز، ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں؟ اگر قبرص فتح کرنا ہے تو پھر بحری بیڑا بنانا پڑے گا۔ حضرت عمر نے اجازت نہیں دی کہ میں لوگوں کو پانی کی لہروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، نہیں دی اجازت۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، انہوں نے اجازت دے دی۔ 1 سال کی مہلت ہے آپ کے پاس، 1 سال، 1 سال میں بحری جہاز تیار ہونا چاہیے۔ جو رومیوں کا جہاز تھا نا اس میں 700 کشتیاں تھیں، بحری بیڑا ہے 700 کشتیاں۔ تو زمانہ کیا ہے؟ نہ سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ بجلی ہے، نہ مشینری ہے۔ ہاتھوں سے کام کرنا ہے، آروں سے کام کرنا ہے، درخت کاٹنے ہیں، پھر پھٹے چیرنے ہیں، پھر ان کو جوڑنا ہے، پھر کشتیاں بنانی ہیں، پھر بحری بیڑا بنانا ہے۔ 9 مہینوں کے بعد حضرت معاویہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر کی لہروں میں اتارا، جس میں 1700 کشتیاں تھیں۔ یہ پہلی بحری بیڑا، کوئی انکار تو کرے نا اس کا، کسی میں جرت ہے تو انکار کرے کہ یہ کام حضرت معاویہ کا نہیں ہے۔ پھر پہلا بحری لشکر جو روانہ ہوا جس میں بڑے بڑے صحابہ فوجی کی حیثیت سے شامل ہوئے، بولو اس کا سپہ سالار کون تھا؟ آپ محدثین کی کتابیں اٹھا لیں، ابن حجر کو آپ پڑھ لیں، عینی کو آپ پڑھ لیں، کیا لکھا ہے اس روایت پر کہ پہلا بحری لشکر جو روانہ ہوا اس کا سالار کون تھا؟ حضرت معاویہ۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا تھا کہ جو لوگ پہلے بحری لشکر میں شامل ہوں گے ان پر رب نے جنت کو کیا کر دیا ہے۔ لیکن میں نے 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ انہوں نے پہلا بحری بیڑا نہیں بنایا، وہ پہلے بحری لشکر کے سالار بھی نہیں ہیں، کوئی خوبی نہیں ہے ان میں۔ میں نے 1 منٹ کے لیے میں تسلیم کرتا ہوں، میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ وہ کاتب وحی بھی نہیں تھے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ کاتب وحی نہیں تھے، حالانکہ وہ نبی پاک کے کاتب مقرر ہوئے تھے۔
البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک کے خط لکھا کرتے تھے، نبی پاک کے احکام لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے۔ یہی میں ایک بات درمیان میں کر دوں تاکہ حضرت معاویہ کا صحیح تعارف ہو جائے۔ یہ بات تھوڑی سی علمی ہے، اتنی عوامی نہیں ہے کہ اس کو میں عوامی کر دوں۔ کچھ اہل سنت کہتے ہیں، علماء بھی، اچھے اچھے علماء بھی، کہ حضرت معاویہ مسلمان تو ہوئے فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان، فتح مکہ کے دن۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، مسلمان پہلے ہو گئے تھے، اسلام کا اظہار جو تھا نا وہ فتح مکہ کے دن کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال، میں کہتا ہوں دونوں خیال غلط ہیں، اور میرے پاس اس کی دلیل ہے بخاری، تاریخ کی کتاب نہ، حدیث کی کتاب بخاری، کہ حضرت معاویہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد میرے نبی اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے تشریف لائے، 7 ہجری میں۔ آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی آپ نے کر لی، مروہ پہ آپ بیٹھے ہوئے، سارے ارکان ادا ہو گئے عمرے کے، آپ نے حجامت کروانی ہے، کینچی آپ کے ہاتھ میں ہے، آخری بات رہ گئی ہے حجامت کروانا۔ بخاری نے نقل کیا ہے، بخاری نے نقل کیا ہے، میرے آقا نے مروہ پہ بیٹھ کے کہا معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ کو بلاؤ۔ اور یہ حجامت نبی پاک کی حضرت معاویہ نے کی تھی، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اگر ایمان کو چھپایا ہوا تھا تو یہاں مروہ پہ بیٹھ کے نبی پاک کی حجامت بھی کر رہے ہیں، تو یہ اسلام کو چھپانا ہے کہ ظاہر کرنا ہے؟ کچھ نہیں نہ بن پڑتا، پھر کوئی نہ کوئی بندے گھڑتے رہتے ہیں بھئی جس سے معاویہ کی وقت کیا ہو جائے، کم ہو جائے، کم سے کم ہو جائے۔ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، پھر اظہار نہیں کیا، بعد میں اظہار کیا تاکہ ان کی وقت کم ہوتی چلی جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد انہوں نے ایمان قبول کیا، بلکہ بہت پہلے ایمان ان کے دل میں راسخ ہو چکا تھا، بہت پہلے راسخ ہو چکا تھا۔ یہ میری بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ والد ان کے مشرکین کی طرف سے سپہ سالار تھے، سردار تھے، وہ اس حضرت معاویہ اظہار نہیں کرتے تھے، ورنہ بہت پہلے ایمان ان کے دل میں راسخ ہو چکا تھا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ بدر میں، احد میں، خندق میں سارے نوجوان مکے سے چل کے میرے نبی کے مقابلے میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ بدر میں نبی پاک کے چچا عباس آئے، بدر میں حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل آئے، حضرت علی کے سکے بھائی ہیں وہ بھی آئے بدر کے میدان میں، سارے آئے۔ بندیالوی چیلنج کرتا ہے، حضرت معاویہ کسی جنگ میں اسلام کے خلاف تلوار سونت کے نہیں آئے۔ باپ سپہ سالار ہے، باپ کمانڈر ہے اس لشکر کا، اور یہ جوان ہے، پھر یہ بہادر ہے، تلوار چلانے کا دھنی ہے، نہیں آیا نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، کسی لشکر میں اسلام کے خلاف تلوار سونپ کے حضرت معاویہ نہیں آئے، نہیں آئے، نہیں آئے۔ بندیالوی کہتا ہے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ سیدنا معاویہ کے ہاتھ اللہ نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، وہی لکھنے کے لیے بنائے۔ نعرہ تکبیر، شان یہ محمد ہاتھ مصطفیٰ، عظمت صحابہ، وکیل معاویہ علامہ عطا اللہ بندیالوی۔ میں نے 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ وہ کاتب وحی بھی نہیں تھی، جس طرح تم کہتے ہو، چلو مان لی۔ میں نے 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، جس طرح تم کہتے رہتے ہو اور لکھتے رہتے ہو کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے۔
جبکہ ڈھیر ساری حدیثیں ان کی فضیلت میں ہیں. میرے نبی نے جھولی اٹھا اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. اللہم اجعل معاویۃ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. مولا معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اور معاویہ کو عذاب سے بچا لے. اس کی ذرا تہ میں تو اترو. میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا. اس کی تہ میں تو ذرا اترو. اس کو عذاب سے بچا لے. کیوں بھائی قیامت کے دن نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کن کے لیے کرنی ہے؟ امت کے گناہگاروں کے لیے. کیا کہنا ہے؟ میرے لیے جو آپ شفاعت کریں گے آپ کے لیے کریں گے. کیا کہیں گے؟ یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ انہیں عذاب نہ دے، یا اللہ اسے عذاب سے بچا لے. ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے جو موحد لوگ ہیں میرے آقا نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے. معاویہ ایسا خوش نصیب ہے، میرے نبی نے اسی دنیا میں معاویہ کے لیے شفاعت کی ہے. وقہ العذاب، کہ مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے. کئی دعائیں جو میرے نبی نے ان کے لیے کی ہیں، ان کی فضیلت میں کئی حدیثیں ہیں، لیکن میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے ان کی حدیث میں، کوئی دعا نہیں ہے ان کے لیے کسی حدیث میں. میں نے آپ کی ساری باتیں مان لی. کوئی خوبی ان میں نہیں ہے، کوئی کمال ان میں نہیں ہے، کوئی خدمات ان کی نہیں ہے، کوئی وصف ان کی نہیں ہے. پھر بندیالوی کہتا ہے اگر معاویہ کی کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی وصف نہ ہو تو معاویہ کے لیے ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے. سبحان اللہ. یہ کم خوبی ہے، وہ تو تم بھی مانتے ہو. یا تو صحابیت کا انکار کر دو پھر تبرہ کرو. مانتے تم بھی صحابی ہو تو پھر صحابی مانتے ہو تو پھر صحابی کے مقام کا پتہ ہے. میرے آقا نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، رب نے اس پر جہنم کی آگ حرام کرا دی. پھر اگر صحابی ہے، معاویہ صحابی ہے اور مانتے ہو کہ وہ صحابی ہے، تو پھر جتنی قرآن میں آیتیں صحابہ کے متعلق ہیں، ان کے فضائل کے متعلق ہیں، وہ سارے فضائل معاویہ کے متعلق تسلیم کرنے پڑیں گے. یہ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، یہ سورۃ حدید کی آیت ہے اور آیت نمبر 10 ہے. اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں. آدھا ترجمہ آپ کریں گے، آدھا میں کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ترجمہ کر لینا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. صحابہ کی جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد. فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد مال. کیا کہا؟ لا یستوی. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یہ دونوں برابر نہیں. سوکھے ویلے دے سنگی تے اوکھے ویلے دے یار برابر نہیں ہوندے. فتح مکہ کے بعد تو میرے نبی کے پاس اقتدار آ گیا تھا. اب کلمہ پڑھنا کون سا کمال رہ گیا؟ کمال تو تب تھا جب کلمہ پڑھنے کے بعد تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا پڑتا. یہ برابر نہیں. لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں. مولا فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا اولئک اعظم درجۃ. وہ جو بعد والے ہیں نا، اعظم درجۃ، وہ درجوں میں پہلوں سے بہت اونچے ہیں. وہ درجوں میں پہلوں سے بہت اونچے. اور کوئی سمجھ بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ پریشان بیٹھے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا کہا ہے قرآن نے؟ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے. پہلوں کا درجہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، پچھلوں سے زیادہ ہے.
جڑا کربلا دی جنگ ہوئی ہے یہ فتح مکہ تو پہلے ہوئی ہے، سچی گل ہے؟ کتنے سال بعد ہوئی ہے؟ 40 سن 61 ہجری میں ہوئی، اور بدر وہ فتح مکہ سے پہلے، اور کربلا بعد میں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اور تم کیا کہتے رہتے ہو؟ تم نے قرآن کی نہیں ماننی۔ عقیدت مجھے بھی حضرت حسین سے ہے۔ کون سا مسلمان ہے جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت نہ ہو؟ عقیدت مجھے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، ان کو گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، انہیں کاندھوں پہ میرے نبی نے سوار کیا تھا۔ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں، اور نانا کو نواسوں سے قدرتی پیار ہوتا ہے، اور پھر نواسا حسین ہو، نبی پاک کو ان سے محبت ہے، پیار ہے۔ دل میرا بھی کرتا ہے حضرت حسین آگے ہوں، دل میرا بھی کرتا ہے کہ حضرت حسین آگے ہوں، لیکن سورت حدید کی آیت نمبر 10 کہتی ہے کہ نہیں، بدر والے آگے ہیں، احد والے آگے ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، اولئک اعظم درجۃ۔ یہ بات کہنی بڑی مشکل ہے، ہر خطیب یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اب بھی میری اگر سوشل میڈیا پہ یہ براہ راست چل رہا ہے تو ابھی کمنٹ شروع ہو جائیں گے، اس دے دل چلی دا بغض ہے، بس کمنٹ شروع ہو جائیں گے، حسین کے دشمن ہیں۔ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیں گے، نا، میری دلیل کو توڑو بھائی، لعنت بر دشمنان علی، شروع ہو جائیں گے، حضرت حسین کے دشمنوں پہ لان، میری دلیل توڑیں۔ یہ میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں نا وہ میں کہہ دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کہیں، حضرت علی کے دشمنوں پہ لعنت، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، حضرت حسین کے دشمنوں پر لعنت، حضرت فاطمہ کے دشمنوں۔ دلیل توڑیں میری، سورت حدید کی آیت نمبر 10، میری اس دلیل کو توڑیں، کوئی ثبوت لائیں، قرآن کی کوئی آیت لائیں، ورنہ یہ آیت کہتی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے پچھلوں سے اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں پہلوں کے درجے۔ پھر رب عالم الغیب ہے، دیکھا کہ میں نے فتح مکہ کے دن مومن ہونے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان کی نسبت پہلوں کے درجے بلند اعلان کر دیا، تو کہیں لوگ کہتے پھریں وہ ڈر کے اسلام لے آئے سن، اور طریقہ کوئی نہیں سی، رستہ کوئی نہیں سی، پھر مجبوراً ایمان لے، تو ان پہ تبرہ کا دروازہ کھول دیں۔ آگے اللہ نے بہت خوبصورت بات کی، اللہ نے فرمایا پہلوں کے درجے پچھلوں سے بلند ہیں، لیکن کلن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، وعد اللہ الحسنہ، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ صحابہ سے جنت کا وعدہ ہو گیا، اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، تو حضرت معاویہ کی کوئی خوبی نہ ہو تو ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی، وہ میرے نبی کا صحابی۔ اور یہ معمولی خوبی نہیں ہے، پچھلی ساری امت مل کر بھی کسی صحابی کے مقام کو پا نہیں سکتی، مرتبے کو پا نہیں سکتی۔ تو میں نے جو وہ بنیادی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے صفحات میں دیکھنا ہے کہ قرآن نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا،
پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ سارے اوصاف جو قرآن نے صحابہ کے بارے میں بیان کیے وہ بھی ثابت ہیں، اور پھر جس بنیاد پر حضرت معاویہ پہ تبرہ کرتے ہو کہ یہ حضرت علی کے خلاف تھے، حضرت علی کے مقابلے میں آئے، ان کی بیعت نہیں کی، یہی بنیاد بناتے ہو نا، حضرت علی کی محبت میں آ کے یہ سب کچھ کرتے ہو، تو پھر میں کہتا ہوں کہ خود حضرت علی سے نہ پوچھ لیں، خود حضرت علی سے نہ پوچھ لیں کہ آپ کا معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت علی اگر اپنا خیال ظاہر فرما دیں اس کے بعد تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہج البلاغت یہ فریق مخالف کی کتاب ہے، اور اتنی معتبر کتاب ہے کہ ان کے ہاں قرآن سے بڑھ کر اس کی عظمت ہے۔ اس میں حضرت علی کے خط، حضرت علی کے خطبے، حضرت علی کے فرمان اس نہج البلاغت میں جمع ہے۔ یہ مصر سے بھی چھپی، ایران سے بھی چھپی۔ اس نہج البلاغت میں حضرت علی کا ایک خطبہ موجود ہے، جب کچھ لوگوں نے شامیوں کے متعلق، حضرت معاویہ کے لشکر کے متعلق، حضرت معاویہ کے متعلق کچھ باتیں کہنی شروع کی تو حضرت علی نے ایک خط اپنے تمام گورنروں کو لکھا، اپنے صوبے کے جتنے گورنر تھے سب کو ایک خط لکھا، جس میں حضرت علی نے کہا ان ربنا واحد وکتابنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے، میرے اور معاویہ کی کتاب ایک ہے، میری اور معاویہ کی دعوت فی الاسلام ایک ہے۔ ہمارا جھگڑا ہوا تھا خون عثمان کے بارے میں، وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ، اور ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، صرف قصاص عثمان کے مسئلے میں ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اللہ، ایک بات تو میں بھول گیا، حضرت علی نے وہ بات بہت خوبصورت کی۔ حضرت علی نے فرمایا ہمارا رب ایک ہے، کتاب ایک ہے، نبی ایک ہے، دعوت فی الاسلام ایک ہے، ایمان کے معاملے میں معاویہ سے بڑھ کر نہیں اور معاویہ مجھ سے بڑھ کر نہیں۔ اپنے جیسا مومن مانا، حضرت معاویہ کو اپنے جیسا مومن مانا۔ قصاص عثمان کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تھا اور ہم اس سے کیا ہیں؟ حضرت علی تو یہ فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت سیدنا حسن خلیفہ بن گئے۔ اب دمشق میں کون ہے؟ معاویہ۔ کوفے میں کون ہے؟ حضرت حسن، ان کا اقتدار ہے۔ شام کے علاقے میں ان کا اقتدار ہے۔ حضرت حسن نے 6 مہینے جب خلافت کی نا تو انہیں محسوس ہو گیا کہ ہمارے دائیں بائیں جو لوگ ہیں نا ان کی کوئی نیت نیک نہیں، یہ ہمارے درمیان پھوٹ، اختلاف، انتشار ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کی ٹھان لی، اور انہوں نے حضرت معاویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ کس نے پیغام بھیجا؟ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ میرے والد کے خلاف آیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ میرے والد کے خلاف تلوار سونت کے آیا ہے۔ صلح کا پیغام کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے جواب دیا کس شرط پر؟ تو حضرت حسن کہتے ہیں خلافت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں اور اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ پہلے صلح کے لیے تیار ہیں، انہوں نے سفید کاغذ پر دستخط کیے اور حضرت حسن کی طرف بھیجا، جو شرائط آپ کے دل میں آئیں لکھ لو، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لکھیے جن شرائط پہ آپ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن نے جو شرائط لکھی ان میں ایک شرط آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت حسن نے ان شرائط میں سے ایک شرط لکھی،
حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر نے کر کے دکھائی ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کو بطور مثال پیش کیا. اب جب یہ تحریر ہو گئی، شرائط ہو گئی، تو حضرت معاویہ نے کہا میں کوفے آ جاتا ہوں، لوگوں کے سامنے بیعت ہو جائے، سارے لوگوں پہ بات کھل جائے کہ صلح ہو گئی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کوفے کیوں آئیں گے، میں دمشق آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں. یہ میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ انتہائی معتبر کتاب ہے، رجال کشی. یہ 3 صدی کا عالم ہے، 3 صدی کا رجال کشی. اس کا صفحہ 101 ہے. حوالے کا میں پورا ذمہ دار ہوں، کچی باتیں کہنے کا عادی بھی نہیں ہوں کہ کل مجھے شرمندہ ہونا پڑے. میرے پاس اس کا حوالہ نہ ہو. رجال کشی صفحہ 101. حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی فوج کا کمانڈر ان چیف، یہ سارے دمشق جا پہنچے. دمشق والوں کو پتہ چلا نبی کے نواسے آئے، سارا دمشقی باہر نکل آئے، مسجد بھر گئی دمشق کی. آپ سنیں، سن کر ماننا پڑے گا. رجال کشی والے نے لکھا حضرت حسن خود نیچے بیٹھ گئے، معاویہ کو ممبر پہ بٹھا دی. یہ رجال کشی والا کہتے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا یہ میرے باپ کے مقابلے میں تلوار سونت کے آیا، میں اسے ممبر پہ بٹھا رہا ہوں. آج تم پر وہی اتری ہے کہ ان کے دل میں حضرت علی کے بارے میں بغض موجود تھا. حضرت معاویہ کو ممبر پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گئے. وہ جو سٹیج سیکرٹری ہوتا ہے یا آپ اسے بیان کرنے والا، وہ کھڑا ہوا نقیب، اس نے اٹھ کے کہا کم یا حسن، حسن اٹھیے، فبایے، آپ بیعت کریں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا دمشق دیکھ رہا ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے. فقام، حضرت حسن اٹھے، فبایا، انہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر کیا کر لی. چلو آپ رجال کشی کو نہ مانیں، بولیں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی انکار کر سکتا ہے کہ حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور خلافت کس کے سپرد کر دی تھی؟ اے عمران خان نو آکھو بھائی نواز شریف نو دے میں آکھو. کوئی دیتا ہے غلط بندوں کو حکومت، جس کو وہ غلط سمجھتا ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط آدمی ہے؟ کون دیتا ہے خلافت اور حکومت و سپرد کون کرتا ہے؟ پھر نبی کے نواسیوں، حیدر کرار کے فرزندوں اور غلط بندے کے حوالے کرنے. اور یہ بات پتہ نہیں میرے کتنے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے، وضاحت میں کر نہیں سکتا، کتنے بندے سمجھ پائیں گے. یہ میں شین کی بات کر رہا ہوں، پہلے میں سین کی کر رہا تھا، اب میں کس کی کر رہا ہوں؟ شین کی کر رہا ہوں. تمہارے نزدیک تو امام معصوم ہوتا ہے، تمہارا تو نظریہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، غلطی نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، بلکہ تم نے لکھا وہ بھول چوک سے بھی پاک ہوتا ہے. حالانکہ بھول چوک تو انبیاء سے بھی ہو جاتی ہے. حضرت آدم بھولے کہ نہیں بھولے؟ حضرت موسیٰ بھولے کہ نہیں بھولے؟ خود نبی پاک نماز میں بھولے یا نہیں بھولے؟ پھر آپ نے فرمایا انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے. تو جب میں بھول جاؤں تو یہ جب امام بھولتا ہے، امام جب بھولتا ہے تو مقتدی کو کیا حکم ہے؟ پیچھے سے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے تو بھول گیا، بھولن تو پاک اللہ، یہی معنی ہے نا بے، تو بھول گیا اور بھولنے سے پاک ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یعنی وہ نہیں بھولتا.
لیکن تمہارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے امام بھول چوک سے بھی پاک ہیں، خطا بھی نہیں کرتے، گناہ بھی نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں اگر امام معصوم ہوتے ہیں نا تو پھر تیرے ایک امام نے نہیں 2 اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے. سبحان اللہ. کتنے اماموں نے؟ 2 امام، حسن نے بھی اور حضرت. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے باپ کے خلاف آیا تھا، یہ ہمارے باپ سے لڑنے کے لیے آیا تھا، انہیں نہیں پتا تھا. آج آپ کو پتا چلا ہے. قوم یا حسین، حسین اٹھیے بیعت کیجیے. اٹھے بیعت کر لی. اب رہ گیا کمانڈر، ان کا نام ہے قیس ابن سعد ابن عبادہ. یہ میرے نبی کے صحابی قیس ابن سعد ابن عبادہ، بڑے کمانڈر ہیں، بڑے بہادر ہیں. یہ کابل کے راجہ کے پاس اسلام کا پیغام لے کر یہی آئے، یہاں تک پہنچے تھے، کابل تک یہ پہنچے. اور جب کابل نے اس راجے نے ان کے قتل کا آرڈر دیا نا کہ گردن قلم کر دو، تو وہاں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مرنا، تلوار کی زد میں آنا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تم کر دو قتل مجھے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جہاں کسی مومن کا خون گرتا ہے نا وہاں مملکت اسلامیہ کی بنیاد ضرور پڑتی، ضرور پڑتی. یہ بڑے بڑے بہادر آدمی قیس ابن سعد ابن عبادہ، تو یہ کمانڈر تھے. ان کو کہا گیا قم یا قیس، آپ اٹھیے بیعت کیجئے. فالتفت قیس الی الحسین، تو حضرت قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ فالتفت قیس الی الحسین، حضرت حسین کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں بات کی، بھئی تساں بیعت کر لئیے، ہو گئی، میں ران دیو میں فوجی آدمی ہوں، کل تک تلوار اٹھا کے آتا رہا تو مجھے رہنے دیں. یہ کہنا چاہتے تھے. رجال کشی والے نے لکھا فقال الحسین، تو جواب میں حضرت حسین نے کہا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی، فإنہ امامی، فإنہ امامی. یہاں رجال کشی والے نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری، اس نے بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، امامی میرا امام ہے، یعنی حسن. حالانکہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو، فإنہ امامی، یہ میرا امام ہے، میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. لیکن رجال کشی والے نے وہاں ڈنڈی ماری یعنی حسن. میں نے کہا میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، چل اس سے مراد حضرت حسن ہی ہوں گے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا قیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، حسن میرا امام ہے، اور جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، تم بھی اسے اپنا امام مان. دنیا کا کوئی آدمی اس بیعت سے انکار کرے، ہیلے کریں گے او جی سلو کے لیے تھا، امت کو جوڑنے کے لیے. میں نے کہا کسی لیے تھا. انکار کرو اس بیعت کا کہ حضرت علی کے دونوں بیٹے حضرت معاویہ کے شہر میں جا کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی یا نہیں کی، مسلمان سمجھ کے کی یا کافر سمجھ کے کی. پھر تم انہیں کس طرح کفر کے فتوے ان پہ لگاتے ہو؟ انہیں صحیح سمجھ کے کی یا غلط سمجھ کے کی؟ حضرت علی نے انہیں اپنا بھائی کا، اپنے جیسا مومن مانا. حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. ہر سال ان سے وظیفے لیے، کرو نا انکار اس کا. ان سے لاکھوں روپے وظیفے لیتے رہے جو ان کا حق بنتا تھا، جو ہر مومن کو ملا کرتا تھا. ان کے مملکت سے وظیفے بھی لیتے رہے. کیا سمجھ کے لیتے رہے کہ خلافت غلط تھی یا صحیح تھی؟ صحیح تھی. تو حضرت معاویہ کی کوئی خوبی بھی نہ ہو،
تو ان کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی. اور صحابہ کے متعلق جو قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ سارے اوصاف عظمتیں حضرت معاویہ کے لیے کیا ہیں؟ بس آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں. کل یہ موضوع بڑا نازک ہے اور ہر خطیب اسے بیان نہیں کرتا. ڈرتے ہیں بھئی لوگ آکھن گے حضرت علی دے دشمن نے، حضرت حسن کے دشمن ہیں. کیوں بھئی دشمن ہے؟ حضرت علی کا اپنا مقام ہے. کروڑوں سیدنا معاویہ جیسے اکٹھے ہو جائیں علی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ان کا اپنا مقام ہے، ان کے ساتھ دشمنی کیسی؟ حضرت علی کا اپنا مقام ہے. پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امت سے سمیت صحابہ کے اگر کوئی افضل ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کی ہستی رضی اللہ تعالی. حضرت معاویہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت معاویہ تو 20 سال بعد مسلمان ہو رہے ہیں اور حضرت علی پہلے دن مسلمان ہو رہے ہیں. انہوں نے بچپن میرے نبی کی گود میں گزارا ہے، ان کی پرورش میرے نبی کی گود میں ہوئی ہے. وہ ہجرت کی رات بستر رسول پہ سوئے ہیں، وہ بدر و احد کے غازی ہیں، ان کی خدمات ہیں. اس میں حضرت علی کے ساتھ دشمنی کیسی کہ حضرت معاویہ کی تعریف کرو تو فتویٰ لگا دیتے ہو کہ یہ حضرت علی کے دشمن ہیں. نہیں، حضرت علی کا اپنا مقام ہے. حضرت معاویہ جیسے کروڑوں آدمی اکٹھے ہو جائیں حضرت علی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ موضوع بڑا مشکل موضوع ہے. اسے بیان کرنا کیوں بھئی توحید کا جو موضوع ہے، توحید کا، یہ آسان ہے. کرتے ہیں بیان علماء، مدرسوں کے چندے بند ہوتے ہیں، مریدوں کی تعداد گھٹتی ہے، مقتدی گھٹتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہابی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، منکر ہے. ہمارا نام لیا جائے ان کے سامنے سرگودا میں کسی کو تو توبہ انہوں کا نام کیوں؟ اس لیے کہ ہم توحید بیان کرتے ہیں. یہ کام مشکل ہے. قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. یہ بات آپ نے اس سے پہلے شاید نہ سنی ہو. الا رجالا، رجال کا معنی اردو میں ہے مرد، پنجابی چاہتے ہیں جنا. جنا اللہ کہتے ہیں ایک کم ہی جنیاں دا، زنانیاں دا نہیں، خسریاں دا تو بالکل ہی نہیں. یہ توحید بیان کرنا کوئی ہر ایک کا کام ہے. توحید بیان کرنا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، یہ ہر ایک کی قسمت میں اللہ نے کیا ہے. نا ذالک من فضل اللہ. پہلے خدا کی قسم میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ چندوں کے لیے کرتے ہیں، نہیں بیان کرتے، ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ فتوے لگائیں گے وہابی. لیکن میں کچھ ایسے علماء کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں، انہیں دولت کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں چندوں کی کوئی پرواہ نہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ان کو چندوں کی. دولت اور مال کی طرف سے وہ بالکل الگ ہیں. انہیں بھی جب توحید بیان کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل. بس اللہ نے یہ اشاعت و توحید و سنہ کی قسمت میں کر دی. کھری توحید بیان کر. فصدع بما تؤمر، مسئلے نو رڑے تے چاڑ دے. فصدع بما تؤمر، مسئلے نو رڑے تے چاڑ دے، کھول کے بیان کر. وہ اشاعت و توحید والے ہی کر سکتے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد تھے. وہ یہی بات بیان کرتے تھے کہ تو باہر نکلتا ہے تو لوگ تیرے گھٹنے چھوتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت جی آ رہے ہیں، حضرت جی آ رہے ہیں.
اور میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کیوں میں ندی ماں ماری ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ تیری کیا خوبی ہے؟ تیری خوبی یہ ہے نا کہ ہفتہ وار مجلس ذکر آ جاؤ بھائی، ہفتے کے بعد فلاں دن مسجد میں لوگ مسجد میں آ گئے تو تو نے کہا لائٹیں بند کرو، دروازے بند کرو، آنکھیں بند کرو، اوپر کپڑے ڈالو، اب ضربیں لگ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ یہی کرتا ہے نا تو۔ ہم بھی یہ کرنے لگ جائیں تو لوگ ہمارے ہاتھ بھی چومیں، لوگ ہمارے گھٹنوں کو بھی چھوئیں۔ یہاں میرے شیخ نے ایک جملہ کہا، آپ کو سناتا ہوں، لطف آ جائے تو شیخ کو دعا دے دینا۔ میرے شیخ نے کہا بد کمریاں چ انہاں کولوں لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں نہ لوا، انہاں نو الہ دا میں نہ دس۔ ان کو بتا، غلام اللہ خان زندہ باد، قرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد، کابرین اشاعت التوحید و سنت زندہ باد۔ ان کو بتا الہ کا معنی کیا ہے، الہ کون ہوتا ہے؟ انہیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کی نیازیں بھی دیتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب، متصرف، پکارے سننے والا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اسے الہ کا معنی نہیں آتا۔ ورنہ بولو جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، کوئی صفحہ پہ میرے نبی نے پہلے دن کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، جواب قوم نے کیا دیا تھا؟ پتھر، پلوتے، تبن لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، تبن لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، اس واسطے بلایا ہی تیرا سارا دن برباد ہو جائے۔ پتھر، شاعر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، جادوگر ہے، فتوے، پتھر۔ میرا نبی خون میں نہا گیا۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ ان میں کہیں ہے کہ 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے؟ کوئی نہیں۔ انہاں دے سجدے نہ کرو، انہاں دیاں نیازاں نہ دیو، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ متصرف نہیں، عالم الغیب نہیں ہے۔ لا الہ، ان کے ٹھاکروں کا ذکر ہے، بتوں کا ذکر ہے، ان کے معبودوں کا ذکر ہے کہیں کہ ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو؟ ہے کہیں؟ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی نہیں کہتا کہ وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، عالم الغیب نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں، ان کے سجدے نہ کرو، کچھ بھی نہیں کہتا میرا نبی۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سیخ پاؤ گئے، مارنے مرانے پہ تل گئے، کیوں؟ اس لیے وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے، ان کو پتا تھا الہ کون ہوتا ہے۔ انہاں ویکھیا بھئی اگوں الہ ہے، پچھو لا ہے، اگوں اللہ نال بچیا تے صرف اللہ۔ انہوں نے فوراً سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے انہاں دے پلے۔ ہم چونکہ اردو جانتے ہیں، پنجابی جانتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، کیوں؟ ہمیں الہ کا معنی۔ ہمارا پنڈ ہے نا بندیال، تو وہاں بڑا کلیش ہے، بڑا زبردست مقابلہ ہے ہمارا مشرقین سے۔ مغربی سمت میں وہ ہیں، مشرقی میں ہم ہیں، تو مخالفت بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بندیال گئے جلسے پر، ہمارا جلسہ ہوا، یہ میری پیدائش سے پہلے کی بات۔ تو جلسے پہ گئے تو چپکے سے حضرت شیخ القرآن یہاں سے نکلے اپنی مسجد سے اور ان کی مسجد میں جا پہنچے،
आप में से जिन लोगों ने हजरत शेख को देखा है तो बहादुरी खत्म थी उस बंदे पर, जुर्रत खत्म थी, अकेले वहां जा पहुंचे। नीचे हमारे वहां सरदारी निज़ाम है बंदियाल, मलक चौधरी बड़ी जिम्मेदार, तो नीचे कोई मलक खड़े थे, तो इन्होंने कहा भाई मैं कैमलपुर से आया हूँ, अटक का नाम कैमलपुर था, मैं कैमलपुर से आया हूँ, अपने पिंड का मैं नंबरदार हाँ, तो एक मसला पूछना तुहाडे मौली साहब को। उन्होंने कहा भाई ये भी जिम्मेदार है, कोई चौधरी है। उन्होंने कहा आओ जी आओ, मज्जी मज्जी दियाँ भैन होंदियां, आओ भाई आओ। ऊपर मौली साहब बैठे थे, हजरत शेख पहुंच गए, तो वो कहते हैं जी ये जी कैमलपुर का नंबरदार है किसी पिंड का, मसला पूछने आए। तो कहते हाँ पूछें जी। हजरत शेख कुरान ने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना पूछना जी। ला इलाहा खुद हजरत शेख सुनाया करते थे मजे ले लेके। उस आखा तू एडा बड़ा हो गया तेने हाले ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना नहीं आता। मैं आखा जी मानते नहीं आता, सारे हाल वांदे रहंदे हैं, जिम्मेदारी की है, इस पासे तवज्जो ही नहीं हुई। उसने कहा नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। हजरत शेख ने कहा मौलाना नहीं कोई, मैंने समझ आ गई, ये मेरी जबान है, नहीं कोई, मगर मन समझ आ गई, मगर दा की मैना। मौलवी जी ये माबूद की है, ये तो मेरी जबान का लफ्ज नहीं है, ये तो अरबी है, मैं तो अरबी नहीं जानता, ये माबूद क्या है। उसने कहा नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह। मैं आखा नहीं कोई, समझ आ गई, लायक समझ आ गई, मगर समझ आ गई। मौलवी जी ये इबादत की है, ये तो मेरी जबान का लफ्ज नहीं है, ये तो अरबी है, इबादत किसे कहते हैं। उसने कहा नहीं कोई पूजा के लायक मगर अल्लाह। मैंने कहा नहीं कोई मगर, सब समझ आ गई, ये पूजा की है, ये तो हिंदी है, ते मैं हिंदी, मुझे क्या पता है हिंदी में पूजा किसे, पूजा हिंदी में किसे कहते हैं। हुण वो समझ गया भाई ये जट नहीं, ये यमला बने होया, इतनी बातें करता है तो ये किस तरह बातें कर रहा है। तो वो कहता है नहीं कोई प्रस्तिश के लायक, पूजा के बाद नहीं कोई प्रस्तिश के लायक मगर। तो हजरत शेख की तबीयत में जरा लाउबालीपन था, यानी जल्दी जोश में आते, बात को छुपाते नहीं, बस जो कहना था कह देते। तो पहले वो मैंने कर चुका था नहीं कोई पूजा के लायक, फिर अब उसने मैंने किया नहीं कोई प्रस्तिश के लायक। तो शेख कहते हैं एडी सारी पूजा मैंने समझ नहीं सी आंदी, तू एडा सारा प्रस्तिश कट मारे, एडी सारी पूजा मन समझ नहीं आई। तो वो अब चकरा गया। उसने कहा तू मौलवी गुलाम खान ते नहीं, उसको पता था ना भाई जलसा उनका है देवबंदियों का। मैंने कहा इसे तू छोड़ के मैं कौन हूं, मन इलादा मैं ना दस। वो मेरे वाले साहब को पता चला, इन्होंने अपने मलक भेजे, बड़ी मुश्किल से हजरत शेख को वहां से निकाल के ले आए। तो हजरत शेख से मेरे वाले साहब ने कहा आप क्यों गए थे, कोई नुकसान हो जाता, कोई जान का फायदा होया। तो हजरत शेख कहते हैं मौलाना दो मलकों के पैरों तलू मैं जमीन कट आया। वो जो मुझे लेकर गए थे ना, मैं बाहर निकल रहा था तो वो पुछते पैसा मौलवी साहब को भी कुछ कुछ शक तो सन भी पै गया, इला दा मैना इनसे जरबे न लगवा, इन्हों इला दा। तो तौहीद सुनाना आसान काम है, बड़ा मुश्किल काम है, जड़िया का काम है। वमार सल्ला मिन कबल का इल्ला रिजालन। और ये हजरत मुआविया और बनु उमैया, इसकी बात करना आसान है, बड़ा मुश्किल है। हवेलियां के हमारे एक बुजुर्ग प्रोफेसर काजी ताहिरुल हाशमी, कल उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह के पास चले गए और बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह उन्हें सहाबा के साथ जगह देगा, उन्हें बड़ी जंग लड़ी है सहाबा। 8 साल मुख्तलिफ अदालतों में हजरत मुआविया का दिफा की, 8 साल।
پیر سے ٹکر آ گئی تھی، وہ سنی تھا، حضرت معاویہ کو نہیں مانتا تھا، انہوں نے ان پہ کیس کروایا 8 سال۔ قاضی صاحب کہتے ہیں جب وہ ہماری اپنی کتابیں اٹھا کے پیش کرتے نا جج کے سامنے، اے بھی انہاں دی کتاب سنیاں دی، اے بھی سنی، اے بھی سنی، اے بھی سنی، اے بھی سنی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی۔ 8 سال پھر انہوں نے جو ایک کام کیا ہے نا، میرا خیال ہے 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا جو اس بندے نے کام کیے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے 100 اعتراضوں کے اس بندے نے جواب لکھ دی۔ 100 اعتراض، جتنے اعتراض ہوتے تھے ایک ایک اعتراض کو توڑ دیا اس بندے نے۔ اس پر انہوں نے 800-900 صفحے کی ایک کتاب لکھی، ناقدین معاویہ، جن جن لوگوں نے امت میں معاویہ پہ تبرہ کیا ہے ان پر اس نے تبصرہ کیا ہے، بہت خوبصورت کتاب لکھی۔ تاریخ تبری پر اس نے بہت خوبصورت 800-900 صفحوں پہ مشتمل کتاب ہے کہ یہ تبری کون ہے۔ ہم اہل سنت کا بڑا نقصان ہو، اور خاص کر کے وہ لوگ حضرت معاویہ کی جنگ لڑ، بنو امیہ کی جنگ لڑ، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ حضرت ہند، آپ نام اب بھی سنیں تو آپ کے چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ۔ حضرت معاویہ کی والدہ ہیں ہند، اور جن کو کہتے ہیں وہ کلیجہ چبانے والی تھی، وہ ساری ایک تم نے گھڑی ایک بات ساری، یہ میرے نبی کی ساس ہے۔ پتہ ہے تمہیں میرے نبی کی کیا ہے؟ ساس ہے میرے نبی کی۔ اس کی بیٹی ام حبیبہ میرے نبی کی بیوی ہے۔ تاریخ کے کتابوں کے بلبوتے پر آج جتنے یہ علماء ہیں، یہ میری اس بات کو سنیں، اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ چلو آئے ہیں تو وہ کچھ لے کر جائیں کہ چلو ہم گئے تھے درس سننے، یار آج ایک نئی بات سننے کو ملی۔ فتح مکہ کے دن حضرت ہند اسلام قبول کرنے کے لیے آئی۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نقاب لیا ہوا ہے، حضرت ہند نے نقاب لیا ہوا ہے، نقاب پہن کے آئی۔ جب میرے نبی کے سامنے آئیں تو انہوں نے نقاب الٹ دیا۔ محرم تھیں، میرے نبی کی ساس تھیں، میرے نبی ان کے داماد تھے۔ جب نقاب الٹا تو آپ نے فرمایا مرحبم بکے، جی آیا نو، مرحبا، خوش آمدید۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہند کو۔ تمہیں پتہ ہے واشی آیا تو کیا کہا؟ میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے پیٹھ پیچھے آیا کرو، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ اسے کہا میرے سامنے نہ آؤ، اسے کہا مرحبا۔ کوئی فرق تو سمجھو یار، اگر اس کا بھی اتنا قصور ہوتا تو اسے کیوں کہتے کہ مرحبا، مرحبا بکے، خوش آمدید۔ اسلام قبول کرنے کے لیے آئی، آپ نے کچھ شرائط کے ساتھ انہیں کلمہ پڑھا ہے۔ ان میں ایک شرط تھی، بچوں کو قتل نہیں کرو گی، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو۔ تو حضرت ہند کہتی ہیں میرا خاوند کنجوس ہے، تے اگر اس دی جیب وچوں کوئی پیسے شیسے میں کڈ لیواں کھانے پینے کے لیے، تے اے تے چوری چ نہیں نہ آن گے کہ آن گے، یہ پوچھ رہی ہے۔ نبی پاک کا جواب سنا دوں کہ دائیں تواڈیاں جیباں ہی نہ خالی ہو جائیں، نہیں سڑو تے چنگی گل ہے، زنانیوں نو پتہ لگ گیا تے۔ آپ نے فرمایا جو سنہری مال ہے نا، سنہری مال، اس میں سے کچھ نہ لیا کرو، جو سبزہ مائل ہے نا، سبزہ مائل، اس سے لے لیا کرو، یعنی سونا چاندی جو ہے، مال دولت جو ہے، اس سے تو کچھ نہ لیا کرو، اور یہ کھانے پینے کا، سبزی کا اتنی ضرورت جو ہے، یہ اس کو بغیر بتائے بھی تم لے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بحث کرنے لگی حضرت ہند، ساس تھی نا میرے نبی کی، تو ساس اور داماد کا بھی تو ایک بڑا پیارا سا رشتہ ہوتا ہے نا۔ جب بیعت ہو چکی نا
توجہ ہے آپ کی؟ اگر آپ کی توجہ نہیں تو میں آپ کو بالکل نہیں سناؤں گا. اور یہی جملہ میری ساری تقریر پر آج وزنی ہوگا, اور یہی بہت بڑا علمی. کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ تاریخ سے, سیرت سے نہیں, بخاری سے. کتاب کون سی ہے؟ بخاری. راوی کا نام بتاؤں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. جی لکھ لو یہاں اسے. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ, آج سے پہلے میری نگاہوں میں کوئی گھر آپ کے گھر سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا. آپ کا گھر اور گھر والے میرے لیے قابل نفرت تھے, لیکن آج کلمہ پڑھنے کے بعد اس دھرتی پر کوئی گھر آپ کے گھر اور گھر والوں سے بڑھ کر میرے لیے قابل عزت نہیں, پیارا نہیں, محبوب نہیں. سب گھروں سے بڑھ کر آپ کا گھر اور گھر والے مجھے محبوب ہیں. آج بخاری کے یہ لفظ ہیں. جواب میں میرے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, وَأَيْضًا میرا بھی تیرے گھرانے کے متعلق یہی خیال ہے. کس حدیث میں آیا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. کتابیں اٹھائے پھرتے ہو, پھر تبرہ کرتے رہتے ہو. میرے نبی نے کہا میرا بھی تیرے گھرانے کے متعلق یہی خیال. تو میرا نبی اس گھرانے کو قابل عزت کہہ رہا ہے. یہ کس کا گھرانہ ہے؟ معاویہ کا گھرانہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اغفر ذنوبنا, اللہم اغفر ذنوبنا. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. جتنے احباب اس سنہری مسجد سے متعلق تھے, رات بھی ہم ذکر کر رہے تھے کئی بزرگوں کا جو یہاں میں آتا تھا, ملتے تھے, ہم ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے. ان کے لیے اور ان کے علاوہ بھی جتنے مومن مسلمان مرد و عورت فوت ہو چکے ہیں, سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ سب کی مغفرت فرمائے, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ محمد علی جاوید صاحب, ان کے متعلق پرچی کسی نے بھیجی ہے, بیمار ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا کر لیجیے. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا